ہمارے درمیان نوجوان اقبال اسکالر ماہر اقبالیات محترم جناب ڈاکٹر حسن رضا اقبالی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خدمات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظم اقبال اکیڈمی جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کی خصوصی دعوت پر آج حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال کی 10ویں برسی کے موقع پر اظہار خیال کا وہ موقع ملا ہے، اور تمام معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے تمام احباب، السلام علیکم۔ چونکہ مختصر وقت ہے، خیر الکلامی ما قل و دل کے تحت حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال کے حوالے سے ان کی تعلیمات، ان کی اقبالیات کے حوالے سے خدمات، ان کی شخصیت اور نوجوان نسل کو جو فکر اقبال کے فروغ کے لیے انہوں نے جو کام کیا، اس حوالے سے طاہرانہ نظر ڈالوں گا۔ چونکہ مختصر وقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صحیح معنوں میں حضرت اقبال کے رمز شناس تھے۔ ان کے کلام، ان کے پیام اور ان کی شخصیت کے مزاج جو حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال کو حاصل تھا، جو کہ نسبی حوالے سے ایک تعلق ان کا یہ ہے کہ وہ حضرت اقبال کے فرزند ارجمند ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضرت علامہ اقبال کے اس وقت کے جتنے احباب تھے، راجہ حسن اختر، چودھری محمد حسین اور دیگر احباب، سید نذیر نیازی، جنہوں سے خود حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال نے اکتساب فیض حاصل کیا، تو یہ وہ لوگ تھے جو حضرت اقبال کے اوپر اتھارٹی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت اقبال کے کلام و پیام سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ رمز شناس اقبال بھی تھے۔ تو فرزند اقبال کی نسبت چونکہ حضرت اقبال سے ہے، اور پھر انہوں نے ان احباب سے سیکھا، ان احباب کے پاس بیٹھے جن کا کافی حصہ اور وقت حضرت اقبال کے ساتھ گزرا۔ ان میں چودھری محمد حسین آپ دیکھ لیجئے، راجہ حسن اختر دیکھ لیجئے، سید نذیر نیازی اور یوسف سلیم چشتی اور بے شمار لوگ جو حضرت علامہ کی بارگاہ میں نشست و برخاست کا عمل ہوتا تھا، حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال نے خود ان سے سیکھا۔ بلکہ حضرت اقبال نے بھی آخری وقت میں حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال چونکہ اس وقت علامہ صاحب کے پاس آئے، تو علامہ نے چودھری محمد حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جاوید نامہ کا آخری حصہ نیاد بنو خطاب با جاوید نیاد بنو وہ ان کو پڑھا دیجئے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا کہ چودھری محمد حسین جیسی عظیم شخصیت نے حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال کو وہ پیغام، وہ کلام سمجھایا جو انہوں نے برسوں حضرت علامہ کی وہ مجلس میں بیٹھ کر وہ سیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال خوش قسمت ہیں کہ ان کو غلام قادر گرامی جیسے عظیم فارسی شاعر نے اپنی کتاب رباعیات گرامی کے اندر 2 رباعیاں اور 2 رباعیاں حضرت علامہ نے بھی ارمغان حجاز میں جاوید اقبال کی نسبت کہی، اور 2 رباعیاں وہ حضرت غلام قادر گرامی نے ڈاکٹر جاوید اقبال کے حوالے سے کہی۔ میں اس کی روشنی میں وہ حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال پر وہ مفصل تو نہیں، اجمالاً گفتگو کروں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جاوید اقبال سروے باغ اقبال، بالید در آغوش ادب مثل ہلال، سرخط رموز معنی دانش و عقل، سر جلوے ذوق نقطہ ماضی و حال۔ تو یہ گرامی کی ربائی ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے کہ جاوید اقبال وہ اقبال کے باغ کا سرو ہے۔ سرو کا مطلب یعنی کہ فارسی کے اندر وقار کے حوالے سے، استقلال کے حوالے سے، بلندی کے حوالے کی علامت ہے۔ اس پہ بعد میں بحث کرتا ہوں کہ بالید در آغوش ادب مثل ہلال، جو ادب کی آغوش میں ہلال کی طرح پروان چڑھے ہیں۔ گرامی نے آغوش ادب کی جو ہلال کہا ہے، وہ اقبال کی آغوش کو کہا ہے کہ ان کی ادب کی آغوش میں ہلال کی طرح وہ پروان چڑھے ہیں۔ اور ہلال استعارہ ہے بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، جد و جہد کا، اور آگے بڑھنے کی علامت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ سر خط رموز معنی دانش و عقل، کہ وہ علم و دانش کے رموز معانی کے دیباچے کا عنوان ہے، اور سر جلوہ ذوق نقطہ ماضی و حال، کہ آپ ماضی و حال کے نقطوں کے ذوق جمال کا سر جلوہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اقبال سروے باغ اقبال کی جو مصرع ہے، یہ مصرع جاوید اقبال کو علامہ کے فکری
اور روحانی باغ کا سرو قرار دیتا ہے۔ اور جاوید اقبال کے فکری گلشن میں وہ بلند قامت درخت ہے جو اپنے باپ کے نصب العین اور فکری میراث کا تسلسل ہے۔ پھر کہا کہ سرے خط رموز معنی دانش و عقل، یعنی وہ عقل و دانش کے اسرار و رموز میں جاوید اقبال کو اقبال کی فکر کے شاہر اور مفسر کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سر جلوہ ذوق نقطہ ماضی و حال، یعنی وہ ماضی و حال کے فکری نقطوں کے ذوق اور ادراک کا جلوہ ہے۔ یہ مصرع ظاہر کرتا ہے کہ جاوید اقبال نے تاریخ اور حال دونوں کے تناظر میں اقبال کی فکر کو سمجھا اور جوڑا، اور جدیدیت کے درمیان ایک زندہ پل کے مانند ہیں جنہوں نے اقبال کے افکار کو عصری شعور کے ساتھ جوڑا۔ یہ مطلب رباعی کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جاوید اقبال کو وہ عصر حاضر کا شاعر اور مفسر گردانتے جو بعد میں ثابت ہوا۔ پھر جاوید اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ جاوید امید ڈاکٹر سر اقبال، ناورد بدہر مدہر مثال، در رشتہ عمرش چہ مبارک گرہیس، تمہید کشاد آرزوہا ہر سال، کہ جاوید اقبال ڈاکٹر اقبال کی امید ہے جس کی مثال زمانے میں کہیں نہیں ملتی۔ در رشتہ عمرش چہ مبارک گرہیس، کہ ان کی عمر کے سلسلے میں کئی مبارک جو ہے وہ گرہے ہیں، کہ تمہید کشاد آرزو ہر سال، کہ ہر سال نئی آرزوؤں کے درواہ کرتا ہے۔ یعنی مولانا گرامی جاوید اقبال کی ذات میں اقبال کی جاویدانی فکر، امید نو اور تسلسل حیات فکر کو دیکھتے ہیں، جو بعد میں ثابت ہوا کہ حضرت اقبال کے فرزند ارجمند ڈاکٹر جاوید اقبال نے میل الافہام، افکار اقبال زندہ رود، میں سمجھتا ہوں کہ فکر اقبال کو جس طرح ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس کی تفہیم کروائی، افکار اقبال میں دیکھیں اسرار و رموز کے جو دونوں مباحث ہیں اس کو مختصر جامع انداز میں، مدلل انداز کے اندر جس طرح ڈاکٹر جاوید اقبال نے بیان کیا ہے، میرے خیال میں بہت سی کتب جو ہیں وہ افکار اقبال اور فکر اقبال پر لکھی گئی۔ جس قدر جامع کتاب یہ ہے، جس طرح اسلوب، بہترین اسلوب کے ساتھ انہوں نے مشکل مباحث کی گتھیاں جو سلجھائی ہیں اس کتاب کے اندر، میں سمجھتا ہوں فکر اقبال کے حوالے سے یہ کتاب کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ خاص طور پر ابلیس کا جو تصور ہے، تصور زمان و مکان جو ہے، اور خدا کی شخصیت کا جو تصور جس انداز کے اندر ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس کتاب کے اندر سمجھایا، میں سمجھتا ہوں کسی کتاب کے اندر اس طرح کی گرہ نہیں کسی نے کھولی۔ دوسری بات کہ زندہ رود اقبال کی جو سوانح حیات ہے، میں کہتا ہوں کہ مفصل جو ثانوی بنیادی اور اساسی ماخذات اور مستند منابع کے حوالے سے جو یہ کتاب ہے، علامہ کے احباب اور سارا وہ دائرہ کار جو تھا وہ حضرت علامہ کا خود انہوں نے ان لوگوں سے جو حضرت علامہ کے دوست تھے، احباب تھے، پوچھ کر جو ہے وہ بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوانح حیات اقبال کے طور پر یہ مستند کتاب ہے۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں ان کے پیام کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے۔ تو دو جو باتیں مجھے ان سے ملی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ عشق رسول کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود بھیجنا محض کافی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ علامہ کا عشق رسول سے کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ کی کھیتی کا حاصل ان کی امت ہے، بس ان کی امت سے محبت کرنا اور ہمہ وقت اس کی بہتری چاہنا ہی عشق رسول ہے۔ تو یہ ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جو مجھے ان سے ملا۔ اور پھر ڈاکٹر جاوید اقبال سے میں نے پوچھا کہ یہ سیکولر ریاست کا تصور آپ کے سامنے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے، بلکہ آج کی سیکولر ریاست سے مراد ایسی نظریاتی ریاست ہے جو مذہب کے مقابلے میں غیر جانبدار ہو، عبادت کے ضمن میں ہر شہری کو مذہبی آزادی فراہم کرے اور تمام شہریوں کے امتیاز کیے بغیر برابری کے اصول کو رائج کرے۔ تو یہ سیکولرزم کا تصور ہو، عشق رسول کا تصور ہو۔ پھر اقبال کا جو تصور خدا ہے اس کو کس طرح انہوں نے 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنی افکار اقبال کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے مطلب یعنی کہ ایسے مبحث جس پر جو ہے کوئی بھی
ماہر اقبال یاد الجھ سکتا ہے، انہوں نے الجھنے کے بجائے سلجھائے ہیں وہ مسائل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے. فکر اقبال اور پیغام اور کلام اقبال کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتب جو ہیں ہمارے لیے مینار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جاوید اقبال کے والے سے دو باتیں مختصر عرض کروں گا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی جب وفات ہوئی تو اس وقت جب ان کو جو اپنا گلبرگ سے لے کر حضرت ایشان قبرستان تک لایا گیا تو اس وقت ایمبولینس کے اندر جو دو افراد موجود تھے، منیب اقبال کے ساتھ دوسرا میں تھا، اور حضرت ڈاکٹر جاوید اقبال نے مجھے اقبالی کے لقب سے بھی ملقب فرمایا. تو ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ میری تقریباً 50 سے زائد نشستیں ہیں، جس میں بہت سے علامہ کے کلام اور ایک نظم جو ہے مرد بزرگ ضرب کلیم کے اندر موجود ہے. میں نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ کے حوالے سے تو علامہ نے لکھا، کہیں والد کے حوالے سے بھی لکھا؟ تو کہا کہ مرد بزرگ جو نظم ہے ضرب کلیم میں یہ ان کے والد گرامی کے حوالے سے. تو بہت سے ایسے نکات جو حضرت علامہ صاحب کے فرزند ارجمند سے مجھے ملے، وہ اب چونکہ وقت بہت کم ہے میں مفصل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا، چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے لہٰذا انشاءاللہ